الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ فہم رمضان المبارک کا یہ آج تیسرا سلسلہ ہے۔ آج کا عنوان تھا کہ روزہ یا روزے کے اندر جو بھی عبادتیں ہیں ان سے انسان روحانی ترقی کس طرح حاصل کرے، یعنی جو بھی عبادتیں ہیں ان کے اندر خشوع خضوع یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھنچاؤ کیسے پیدا ہو۔ روزہ جب رمضان آتا ہے روزہ رکھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اچھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا اثر دل کی گہرائیوں میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اسی عنوان پہ آج یہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک اور روحانی تربیت ان دونوں کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے، یا یہ کہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے کہ روحانی ٹریننگ اور تربیت کس طرح سے ہو۔ یہ مہینہ صرف روزہ رکھ لینے، نماز پڑھ لینے اور دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کے کر لینے کا صرف نام نہیں ہے یا ان میں محدود نہیں ہے، بلکہ تصوف اور سلوک کی روشنی میں ایک روحانی تربیت گاہ ہے، جہاں بندہ اپنے باطن کی اصلاح، روحانی ترقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، یہ جو ان تمام قربوں کے مراحل ہیں ان کو طے کرتے ہیں۔ تصوف اور رمضان ان دونوں کا تعلق آپس میں کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تصوف اور رمضان کا مطلب یہ ہے، تصوف کا مطلب یہ ہے کہ خود شناسی سے خدا شناسی حاصل کی جائے، یعنی خود کو بندہ پہچانے کہ میں کون ہوں اور میں جس کا بندہ ہوں، جو میرا رب ہے وہ کون ہے۔ تو خود شناسی سے خدا شناسی کی طرف یہ راستہ لے جاتا ہے۔ تصوف کی بنیاد تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور دلوں کے صفائی کا نام ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ ظاہری طور پر بھوک پیاس کی مشقت کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ نفس کی ریاضت اور تزکیہ ہے۔ انسان اپنے نفس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو ٹریننگ میں لگا دیتا ہے۔ نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھ کر بندہ اپنی روح کو ایک پاکیزگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ کا جو ذریعہ ہے اس کو یہ قوت بخشتا ہے اور اللہ کی محبت میں گم ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ اس طرح سے روحانی ترقی انسان جب حاصل کرتا ہے تو کچھ مرحلے اسے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے تصوف اور سلوک اور روحانی ترقی کا جو پہلی منزل ہے وہ ہے اخلاص کی تجدید، یعنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں۔ تصوف کے بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے، کسی عمل میں نہ دکھاوے کی نیت ہو نہ ریاکاری کے طور پر کیا جائے۔ اور دوسری چیز اس میں ہے ریاضت اور مجاہدہ، کہ روزے کے ذریعہ صبر اور نفس پہ کنٹرول اور ضبط نفس اس کی مشق کرائی جائے، اس کی ٹریننگ دی جائے، جو سال بھر روحانی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ مثلا اس میں کم کھانا، کم سونا اور کم بولنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ دل پرسکون ہو اور نورانیت جو ہے انسان کے اندر آنے لگ جائے۔ تیسری چیز ہے ذکر و اذکار، کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت، درود شریف، استغفار اور جو دوسری جو ہے اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کا دور کیا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ خاص طور پہ تہجد کا وقت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں ان کی قلب کی صفائی اور روحانی ترقی بہت جلدی ممکن ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز ہے توبہ استغفار، کہ سال بھر کے کیے ہوئے گناہوں پہ ندامت اور سچی توبہ کریں۔ تصوف میں استغفار کو دل کی صفائی کا بہترین ذریعہ کہا جاتا ہے، یعنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے کہ میں مجرم ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ معاف کر دیجئے۔ پانچویں چیز ہے خلوت اور مراقبہ، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی عظمت کے بارے میں، اور اپنے چھوٹا ہونے اور گناہ گار ہونے، بندہ ہونے کی حیثیت سے جو کمی ہے اس پہ ہم غور کریں کہ جو اللہ اتنے بڑے ہیں تو اللہ کے کتنے حقوق کو، کتنے باتوں کی اتباع کر رہے ہیں، کتنے فرمان پہ چل رہے ہیں۔ یہی چیزیں تصوف میں جو پیر ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، دوسروں کی مدد کو اپنا شعار بنا لینا، حاصل یہ ہے ان تمام مضمونوں کا کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ایک تربیتی دورانیہ ہے۔ ایک مہینے کا وقت ہے، دورانیہ ہے، مدت ہے، اور یہ لمٹ ہے ایک مہینے کی، کہ ایک مہینے کی ٹریننگ میں آپ کو رکھا جا رہا ہے۔ اب اس ٹریننگ میں کیسے اپنے آپ کو تیار کریں گے، کیا حاصل ہوگا اس ٹریننگ میں، آپ جو تربیت لے کے نکلیں گے تو کیا نکھار آئے گا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس انداز میں اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا ہے، جس میں بندہ خود کو بدل سکتا ہے۔ تصوف اور سلوک کی روشنی میں اگر ہم رمضان کے برکات کو صحیح طور پر استعمال کریں تو یہ مہینہ ہماری زندگی میں ایک مثبت انقلاب لا سکتا ہے جو باقی سال بھی قائم رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں روحانی ترقی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک تعارف تھا آج کے موضوع کا، مضمون کا، اور اس کو بیان کریں گے۔ آج ہمارے محاضر ہیں حضرت مولانا عبدالغفور عبدالرؤوف خان، جو استاد حلقہ قرآن ہے حرم المکی مکہ مکرمہ کے۔ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو اپنے مختصر وقت میں